السلام علیکم ناظرین، تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنت تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ سفیدے کے خشک پتے چبا کر ہم بستری کرنے سے نفس پھنس کر اندر جاتا ہے۔ ناریل کے تیل میں الائچی ڈال کر نفس پر لگاؤ، نفس لوہے جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ روزانہ کیلا کھانے سے وزن بڑھتا ہے، گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے پرہیز کیا کرو۔ بھورے رنگ کی بھینس کے سری پائے کھانے سے ہتھیار اتنا لمبا کہ ناف تک جائے۔ دوران ہم بستری سر پر بار بار کنگھا کرنے سے نفس نہیں بیٹھتا، کھڑا رہتا ہے۔ ناریل کھانے سے اور ناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگ جائیں تو ناریل کا تیل استعمال کریں۔ زیتون کے تیل کا ایک قطرہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ دودھ میں السی کے دانے ڈال کر پینے سے دوران ہم بستری عورت چیخیں زیادہ مارتی ہے۔ وقتی طور پر نفس کو لمبا کرنا ہے تو چکور کے انڈے کی سفیدی نفس پر لیپ کر دو، لمبا ہو جائے گا۔ خشک کھجور کھانے سے مرد کے پانی میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دینے سے آفت جیسے آئی ہوگی ویسے ہی واپس چلی جائے گی۔ فنگر چپس کھانے سے جگر کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کالے نمک والا پانی پی کر عورت پر چڑھا کرو، اترنے کو دل نہیں کرے گا۔ ہم بستری سے پہلے مرد اور عورت مکئی کی بنی ہوئی روٹی کھا لیں، دونوں کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرو، کیونکہ انسان کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے۔ لیکن جب گرم پانی سے نہا لو تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھو لیا کرو، یہ عمل بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ باجرہ اور کالے چنے بھون کر کھانے سے نفس کا سیض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پی لو، نفس سکڑے گا نہیں۔ اجوائن کو پیس کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش چند دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے
تنگ ہے تو کدو کا جوس بنا کر پی جائیں، وزن کم ہونے لگے گا۔ گرم پانی میں کلونجی کے دانے ڈال کر پی لو، نفس اتنا موٹا ہو جائے گا کہ نفس پر سرسوں کا تیل لگانا پڑے گا، ورنہ نفس اندر نہیں جائے گا اور ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ عورت کے پٹھوں میں ہتھیار کھڑا کر کے ڈالنے سے ہتھیار موٹا ہوتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں انگوٹھا ڈالنے سے شرمگاہ تنگ ہو جاتی ہے۔ کاجو کا جوس نکال کر پی لیا کرو، دوران ہم بستری کبھی بھی آپ کا نفس بیٹھے گا نہیں۔ جس مرد کی منی پتلی پانی جیسی ہو، وہ نہار منہ دار چینی کھائے شہد جیسی گاڑی ہو جائے گی۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بچے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔